اچھا، آپ ہمارا جو ہے وہ مخارج کا بیان شروع ہوا ہے، تو سب سے پہلے یاد رکھیے کہ ایک تو مخارج کا بیان ہوا، اصول مخارج ٹھیک ہو گیا۔ مخرج کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ مخرج کا لغوی معنی کیا ہے؟ نکلنے کی جگہ۔ جس جگہ سے، اب اس کا اصطلاحی معنی ہے جس جگہ سے حرف ادا ہو اس کو مخرج کہا جائے گا، یعنی جس جگہ سے، جیسے عین ہے تو عین جو ہے یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، تو اب عین جو مخرج کے نکلنے کی جگہ ہے نا، اس کو جو ہے وہ مخرج کہا جائے گا، یعنی جس جگہ سے حرف ادا ہو اس کو مخرج کہا جائے گا۔ اب آگے اصول مخارج، یعنی کون سے حرف کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ نہ ہی سارے حرف جو ہے منہ سے ادا ہوتے ہیں، نہ ہی سارے حلق سے ادا ہوتے ہیں، نہ ہی سارے شفتین سے ادا ہوتے ہیں، نہ ہی سارے لسان سے ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ اصول مخارج ہے، ان کا سمجھنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ جب یہ باتیں سمجھ آ جائیں گی کہ اصول مخارج، مثال کے طور پر سب سے پہلے اصول مخارج میں حلق آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کے بعد اگلا جو ٹاپک ہے اس میں یہ سمجھنا، جب یہ بنیادی بات آپ کو سمجھ آئے گی تو پھر اس کے بعد یہ بات سمجھ آئے گی آپ کو کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اصول مخارج میں سب سے پہلے حلق آتا ہے۔ اب پھر آگے حلق کے کتنے حصے ہیں، ان سے پھر کون سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ جب یہ چیز آپ کو بنیادی سمجھ آ گئی تو سمجھ لیں کہ آگے جتنے بھی مخارج ادا ہوں گے وہ آپ کے لیے بہت آسان ہوں گے، اور مخارج انشاءاللہ تعالی ہم پریکٹیکلی آپ کو بتائیں گے۔ یہ تھیوری ہے، جب تھیوری آپ کے ذہن میں ہوگی تو انشاءاللہ تعالی پریکٹیکلی آپ کے لیے آسان ہوگا۔ سب سے اصول مخارج میں سب سے پہلا جو اصول ہے وہ حلق ہے، دوسرا ہے لسان۔ حلق یعنی حلق سے جو حروف ادا ہوتے ہیں، اور یہ حلق کے حصے ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد لسان، لسان زبان کو کہتے ہیں، حلق گلے کو کہتے ہیں۔ اب یہاں لسان یعنی زبان سے جو حروف ادا ہوتے ہیں، جن کا تعلق حلق سے ہے، گلے سے ہے، ان کو حلقی کہا جائے گا، وہ حلق سے ادا ہوں گے۔ پھر ان کے آگے مخارج بیان ہوں گے کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوگا، پھر حلق کے بھی حصے ہوں گے۔ اسی طرح لسان ہے، لسان زبان کو کہتے ہیں۔ تو اب لسان یعنی زبان کے بھی مختلف حصے ہیں، کون سا حرف کہاں سے ادا ہوگا، کون سے زبان میں، کون سے حرف میں زبان کس دانت سے لگے گی، کن داڑوں سے لگے گی، تو وہ حروف ادا ہوں گے۔ اب دوسرا جو اصول ہے وہ آ جائے گا لسان۔ تیسرے نمبر پہ آ جائے گا شفتین۔ شفتین ہونٹوں کو کہتے ہیں، تو ان سے جو حروف ادا ہوں گے انہیں کی جو ہے وہ کہا جائے گا حروف شفویہ۔ اب ہونٹوں سے ادا کیسے ہوں گے کہ وہ پھر جب ہم حروف شفویہ کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی کہ حروف شفویہ کون سے۔ اس کے بعد ہے جوف دہن، یہ جوف دہن یعنی منہ کا خالی حصہ۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ منہ کے خالی حصے سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پانچویں نمبر پہ آ جائے گا خیشوم۔ خیشوم کہتے ہیں ناک کا بانسا، ناک کا بانسا۔ اس سے جو حروف ادا ہوں گے وہ بیان کیے جائیں گے۔ بنیادی بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اصول مخارج کتنے۔ سب سے پہلا اصول مخارج میں آ جائے گا حلق، دوسرے نمبر پہ آ جائے گا لسان، تیسرے پہ آ جائے گا شفتین، جوف دہن، پھر خیشوم۔ یہ میں چھوٹا چھوٹا کر کے ساتھ میں لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اسے کہا جائے گا گلا، اسے کہا جائے گا زبان، اسے کہا جائے گا ہونٹ، اسے کہا جائے گا منہ کا خلا یعنی منہ کا خالی حصہ۔ خیشوم ناک کا بانسا۔ اب یہ چیز کوئی مشکل نہیں ہے، اس میں آپ لغوی اور اصطلاحی معنی یاد کریں گے تو یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بھئی اس میں لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے۔ مخرج کا جو ہے وہ لغوی اصطلاحی معنی آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ۔ اب ہے اصول مخارج، اس میں یہ چیزیں آپ جب ازبر کر لیں گے، حلق، لسان، شفتین، جوف دہن، خیشوم، پھر اس سے اگلا جو ٹاپک ہوگا وہ آپ کے لیے سمجھنا نہایت ہی آسان ہو جائے گا، اس وجہ سے کہ جب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ حلق، ہم نے پچھلے ٹاپک میں پڑھا تھا کہ حلق ہے، تو اب حلق سے کون سے حروف ادا ہوں گے اور حلق کے حصے کتنے ہوں گے، لسان سے کتنے حروف ادا ہوں گے، شفتین سے کتنے حروف ادا ہوں گے، جوف دہن سے اور خیشوم سے۔
جب یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی، کیونکہ یہ اصول یاد رکھیں کہ جب پہلا سبق ہوگا اور اس سبق کا دوسرے سبق کے ساتھ ربط ہوگا، تو جب پہلا سبق آپ اچھی طرح سے ازبر کریں گے تو پھر آپ کے لیے جو ہے وہ اگلا سبق سمجھنا آسان ہو جائے گا۔